علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی زینت دو، خوبصورت کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیجئے، اگر نہیں کی تو نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کر لوں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. مزید بھی اپنے اپنے حسب حال نیتیں کی جا سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، اے عاشقان شب براءت، آج شب براءت یعنی چھٹکارے کی رات ہے، نجات پانے کی رات ہے، بھلائیوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے. رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے. اس رات رب کائنات جل جلالہ اپنے بندوں پر خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے. آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. کہ حدیث پاک کے مطابق شب براءت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو اپنی حاجتیں پوری ہونے کی دعائیں مانگنے کی دعوت دی جاتی ہے. آج مغفرت کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے. اس رات میں رزق کی برکت کے لیے دعائیں جو مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں. سال بھر کے رزق کا آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے. حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کی فہرست تیار ہوتی ہے. آج دوزخ سے چھٹکارے کی بھی رات ہے، کیونکہ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو خاص بکریاں پالتا تھا، بہت بکریاں پالتا تھا. تو یہ بہت مبالغہ کیا گیا نا، اتنی ڈھیر ساری مغفرتیں آج کی رات ہوتی ہیں. یعنی آج کی رات پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے، سائیکلیں اور اسکوٹریں چلانے کی رات نہیں ہے، گلیوں میں کھیلنے کودنے دھما چوکڑیاں کرنے کی رات نہیں، بلکہ آج کی رات عبادت کی رات ہے. آج رات
تو وہ رات ہے آج کی رات کہ اس سال میں آئندہ شب برات تک جو مرنے والے ہیں ان کی بھی لسٹ تیار ہوتی ہے. خدا جانے ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں اور کچھ کا کچھ لکھ دیا جائے. تو اے عاشقان رسول، یا تو مسجدوں میں جاؤ عبادت کرو، گھر جاؤ وہاں کچھ عبادت کر لو، یا کم از کم سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز باجماعت مل سکے، تہجد میں اٹھ سکو. یہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازیاں کرنا، دما چوکڑیاں کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، زندگی موت کی امانت ہے جو دھیرے دھیرے اور کبھی تو اچانک ہی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. ہر جاندار کو موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا. موت کا وقت طے شدہ ہے، فکس ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں کہ کب ہمارا موت سے سامنا ہوگا. لیکن جب سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال ظاہر ہوں یا عمر بھی بڑھ جائے، بڑھاپا آ جائے، تب تو سمجھ ہی لینا چاہیے کہ اب گئے کہ اب گئے. کیونکہ جوانی کی اٹھان کے بعد بڑھاپے کی ڈھلان موت کا پیغام دیتی ہے. آج کی رات اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، اس کا جائزہ لینے کی رات ہے. اپنے گریبان میں جھانک کر مکمل یکسوئی کے ساتھ بندے کو اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انمول زندگی عنایت فرمائی، کیا اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں گزارا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں اکیلے کیسے تشریف فرمائے؟ فرمانے لگے، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور کہنے لگی، اے عمر ابن عبد العزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا. تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ رونا تھما تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے. اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں نہایت ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں غریب و نادار ہوگا. اس دنیا کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے.
کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کے ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ خدا کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی اولاد گلیوں میں دربدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ جما لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ خدا کی قسم، ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے بھائیوں، سب سنو دھر کے کان، عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں، موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا سوئے گورے غریباں جنازہ چلا، کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا۔ تمہیں بوڑھوں سنو، نوجوانوں سنو، اے ضعیفوں سنو، پہلوانوں سنو، موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو، جلد توبہ کرو میری مانو سنو۔ بھائیو، سب گناہوں سے منہ موڑ دو، ناتا تم نیکیوں ہی سے بس جوڑ دو، ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور، اس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ دو۔ چھوڑو عادت گناہوں کی، جاؤ سدھر، ورنہ پھنس جاؤ گے قبر میں سر بسر۔ گر عذابوں کو دیکھو گے جاؤ گے ڈر، تم بتاؤ کہاں جاؤ گے بھاگ کر۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ شب برات آپ کے لیے اور آپ کے صدقے میرے لیے بھی گناہوں سے چھٹکارے کی رات ثابت ہو، عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات ثابت ہو، بے حساب مغفرت کی رات ثابت ہو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست سامان عبرت ہے، مگر افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے، بدقسمتی سے فانی دنیا کی لذتوں میں مصروف اور موت سے بے خوف ہو کر سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں
ہم اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانائیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں، آخرت بہتر بنانے کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار گزرے ہیں جو دولت و حکومت، منصب و عزت، اہل و عیال کی عارضی محبت، دوستوں کی وقتی صحبت اور نوکروں کی خدمت کے دھوکے میں قبر کی تنہائی و وحشت کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں عرصہ دراز تک رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کی خوشیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات سے اٹھا کر انہیں گھپ اندھیری قبروں میں منتقل کر دیا گیا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میرے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے مکان اب ہے وہ سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، آج شب برات ہے، چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برے خاتمے سے چھٹکارا نصیب کرے، نزا کی سختیوں سے چھٹکارا نصیب کرے، اور جلوہ محبوب میں روح قبض ہو۔ وحشت قبر سے چھٹکارا نصیب کرے، قبر کے اندھیرے سے چھٹکارا نصیب کرے، نور مصطفیٰ کی روشنی نصیب کرے، قیامت کے ہولناکیوں سے چھٹکارا نصیب کرے، محبوب کے جھنڈے تلے جگہ نصیب کرے، عذاب جہنم سے آج کی رات چھٹکارا نصیب کرے، اور یہ ساری دعائیں آپ سب کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول کرے۔ قبر کا معاملہ انتہائی تشویش اور تشویش ناک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لہذا سمجھدار وہی ہے جو زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے، کیونکہ دنیا ہی آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص ہے۔ مرنے کے بعد تو تیاری نہیں ہو سکے گی نا، اب بھی تیاری کرنی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے،
پرکٹ ہونے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ غافلو، قبر میں جس گھڑی چاہو گے، سانپ بچھو جو دیکھو گے، چلاؤ گے، سر پچھاڑو گے، پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے۔ قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتھڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے، کھال اجڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے دنیا کی ایک حیثیت، دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی راستے کی ہے، یہ ایک سڑک ہے جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمانی کر کے۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کے فنا ہونے کا علم رکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت، قبر اور حشر کو بھول جائے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے ہمارا پروردگار عز و جل پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی۔ جو شخص موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں باخبر ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ لہذا ہمیں بھی دنیا کی فانی لذتوں میں مگن رہنے کے بجائے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی اور قبر و آخرت کی بہتری کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت رہا تو نجات کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر معاذ اللہ گناہوں کی کثرت و نحوست کے سبب ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں۔ وہ شخص نہایت بدبخت ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ ایسا بد نصیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب نار کا شکار ہو جائے گا، اور اس پر لعنت و فٹکار برستی رہے گی، جیسا کہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں اللہ رب العباد جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے۔ ترجمہ کنز ایمان،
بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں کی، اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے بھی ایمان چھن جانے کا اندیشہ، چنانچہ شرح الصدور میں بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نماز میں سستی، نمبر 2 شراب نوشی، شراب پینا، نمبر 3 والدین کی نافرمانی، نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ تو اے بے نمازیوں کیوں نہیں توبہ کر لیتے اور آج سے نماز کا پکا عزم کر لیتے اور پچھلی نمازیں قضا کرنے کا ذہن بنا لیتے؟ اے شرابیوں کیوں شراب سے باز نہیں آتے؟ آج سے توبہ کر لیجئے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب، خدا کی قسم جہنم کا عذاب ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ کہ جس کو عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولے گا جس سے پتیلی کھولتی ہے۔ کیسے برداشت ہوگا؟ تو جب ہلکا عذاب یہ ہے تو بھاری عذاب، اس سے بڑا عذاب کیسا ہوگا؟ اور نمبر 3 والدین کی نافرمانی، یعنی یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا، اس میں تو بعض اوقات بڑے نیک پرہیزگار علم کے پیکر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم مسلمان کی ایذا کا باعث بن رہے ہیں۔ اب جیسے یہاں اس وقت رش ہے، کوئی با امامہ، با زلفیں، با ریش، نگاہیں نیچی کیے اور بڑے یعنی کہ وہ عبادت کا نور چہرے پر جیسے ٹپک رہا اس کے، لیکن یہاں آتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کسی کو جھڑک دے، کسی کو ایذا دینے والی نظر سے گھور لے، کسی کو دھکا مار دے، کسی کو کونی مار دے، ہے سب یہ تکلیفیں دینا ہے مسلمانوں کو۔ اب بے خیالی میں کوئی کونی لگ گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ بظاہر پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں، بظاہر بہت زیادہ علم کا ان کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا تو خوش اخلاقی کا خزینہ بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ مسلمانوں کو جھاڑتے ہیں، گھورتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بلا اجازت شرعی ایسا کرتے ہیں۔ سب دیکھے والے دنیا سب دیکھتی ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں ناراض ہونے کی بات ہی نہیں ہے نا، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ میں ظاہر ہے کہ جو آپ کے کپڑے پر کوئی بچھو ہو اور کوئی آپ کو بتائے کہ بھائی ذرا آپ کے کپڑے کے پیچھے وہ بچھو چل رہا ہے، آپ تو فوراً اچھل کود کر دیں گے، اٹھائیں گے، اس کو کچل دیں گے اور اس کو ظاہر تھینک یو کہیں گے، شکریہ ادا کریں گے، نہ کہ اس سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ مطلب کیوں میرے کو ڈسٹرب کیا، میرے اور کپڑے پر بچھو نہیں۔ ہر ایک کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، خصوصاً یہ 4 عمل ہے۔ بے نمازی تو پتا چل گیا کہ بھائی یہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی پتا ہوتا ہے، شراب پینے والے کو پتا ہوتا ہے میں شرابی ہوں، ماں باپ کے نافرمان کو بعض اوقات پتا نہیں ہوتا کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں اپنی جگہ پر، اور دوسروں کو تکلیفیں دینے والے کو تو تقریباً احساس نہیں ہوتا کہ میں تکلیفیں دے رہا ہوں۔ تو یہ ہیں برے خاتمے کے اسباب، دیکھ لیجئے۔ تو اب یہ کہ ہم نے تو یہ جاری کیا ہوا نا طریقہ معاف کرنے کا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے فیض سے، کہ 14 شعبان کو شام کو بریلی شریف میں معافی کی ترکیبیں ہوتی تھی، اس کا مکتوب
کا کچھ مطلب تصرف کر کے یہ آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شائع کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اب بھی معافی مانگ سکتے ہیں، اور تکلیف اگر پہنچا دی کسی کو تو اب شب برات کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، وہ تو ہاتھوں ہاتھ معافی مانگی جائے کہ بلا عذر تاخیر کرنا. کسی کو اگر دل آزاری کر دی، کسی پر ظلم کر دیا، اور اب یہ کہ خامخواہ تاخیر کر رہا ہے بلا عذر، تو یہ بھی گناہ ہے. اس کو فوراً اس کو فارغ کرے، اسے جان چھڑائے، اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے اور اس سے بھی معافی مانگنی ہے. تو بہرحال اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. منہاج العابدین میں حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کے نزعہ کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے. اس کا شاگرد بولا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ نے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی. کہنے لگا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں، معاذ اللہ. انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی، مر گیا. حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. 40 روز تک، 40 دن تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے تیری معرفت سلب فرما لی؟ حالانکہ میرے شاگردوں میں تیرا مقام بڑا اونچا تھا. اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب، 3 گناہوں کی وجہ سے میرا یہ انجام ہوا. نمبر 1 چغلی. کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ. نمبر 2 حسد، کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب براءت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آپ کے صدقے میرے ساتھ بھی یوں ہی ہو. خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے. چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا. یہاں ایک ضروری مسئلہ عرض کرتا چلوں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فی زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کی اکثریت گناہوں کے سیلاب میں ڈوبی چلی جا رہی ہے. گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا. نافرمانی کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی. افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ٹھیٹ بنا چھوڑا ہے
کہ گناہ کرنے سے دل قطعاً نہیں ڈرتا. یقیناً ہمارے نازک بدن قبر و آخرت کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اسی طرح غفلت اور گناہوں بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت بد میں موت کا پیغام آ پہنچا، بڑی ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا ہوگا. جھٹپٹ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور رو رو کر خالق کائنات سے معافی مانگ لیجئے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو، بھول مت یہ حقیقت کہ ہے خاک تو. تھام لے دامنے شاہ 9 لاکھ تو، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے، اے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اور لانڈھی نمبر 3 باب المدینہ پاک رضوی کابینہ میں بذریعہ بھی وین مدنی مذاکرے اور اس بیان میں خصوصی شرکت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین بڑی توجہ سے سنیے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں. کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے؟ کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے؟ کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، انہیں سیو کیا؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی اندھیریوں میں پڑے ہیں. جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی علاقوں میں مسجدوں میں اموات کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی. جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہوں گے نا، وہ تو اس کو بھی اپنے لیے سامان عبرت کا سبب قرار دیتے ہوں گے کہ جس طرح آج یہ اعلان ہو رہا ہے کسی کا، کل میرا بھی ہو سکتا ہے اسی مسجد سے اعلان ہو جائے. اس وقت نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی کہ میرا جنازہ بھی تیار کیا جا رہا ہوگا. اب یہ موقع ہے، بعد میں نہیں ملے گا. دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ملک الموت علیہ السلام قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں. ملک الموت روزانہ قبرستان میں یہ اعلان کرتے ہیں، اے قبر والو، آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے. وہ صدقہ دیتے ہیں، یعنی خیرات کرتے ہیں، اور ہم نہیں کر سکتے.
وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے گئے اور ہم نہیں کر سکتے. پھر وہ قبر والے اپنے گزشتہ زندگی کا جو دور تھا اس پر نادم یعنی شرمندہ ہوتے ہیں. اے میرے میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، ابھی ہمارا شمار، ہماری گنتی زندوں میں ہو رہی ہے. ابھی ہم کو لوگ جناب بولتے ہیں، کوئی مسٹر بولتا ہے، لیکن ان قریب ہمارے ساتھ ایک لقب لگ جائے گا مرحوم. اس سے پہلے کہ ہمیں مرحوم کہا جانے لگے، کاش سچی توبہ کی سعادت مل جائے. آج کی رات آئندہ نہ جانے ملے نہ ملے. آج شب برات ہے. حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار کا ارشاد خوشگوار ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب براءت ہے. تو آج کی رات بڑی اہم رات ہے. آج تو یعنی ہم کو آفر ہو رہی ہے کہ مانگو. گویا وہ کسی نے اس طرح کا شعر کہا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. یہ کسی کا شعر ہے جو میں نے حکایت کی. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ سلسلہ جاری ہے. شب برات کو ہے کوئی مانگنے والا؟ یا اللہ ہم مانگنے والے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں. میرے مولا ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ گناہوں سے نجات کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ نیکیوں میں دل لگنے کا سوال کرتے ہیں، نمازوں میں دل لگنے کا سوال کرتے ہیں، سجدوں کی لذت کا سوال کرتے ہیں، روزوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں، الہ العالمین تیری عبادت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ برے خاتمے سے نجات کا سوال کرتے ہیں. میرے پروردگار ہم ایمان پر شہادت وہ بھی مدینے میں ہو جائے، محبوب کے جلووں میں ہو جائے، اس کا سوال کرتے ہیں. جنت البقیع میں مدفن کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ اپنی قبر محبوب کے جلووں سے آباد ہو جائے، یہ سوال کرتے ہیں. اے اللہ تیری طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ مانگو، تو ہم مانگ رہے ہیں. مانگنا نہیں آتا مگر مانگ رہے ہیں. جن کو مل رہا ہے انہی کے صدقے کو ایک آدھ بوند ہم پر بھی پڑ جائے. ہم مانگ رہے ہیں مولا. مولا ایمان کی سلامتی دے دے، ہم اچھے ہو جائیں، ہم سدھر جائیں، ہم نیک بن جائیں. اے مولا ہم بے حساب جنت میں داخلے کا سوال کرتے ہیں اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگتے ہیں. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں
بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب اور کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت عاشقان رسول، واقعی قبر و حشر کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں اس کی تیاری کی ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ امتحان بہت جلد آنے والا ہے اور قبر میں ہونے والا ہے۔ دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے تو بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، حالانکہ اس میں اگر ناکام ہوا تو صرف 1 سال اس کا کہا جاتا ہے کہ خراب ہوگا، اور معاذ اللہ اگر قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا، آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو خدا جانے کیا حال ہوگا۔ دنیاوی امتحان کے لیے طالب علم ساری رات تیاری کرتے اور اپنا سر کھپاتے، نیند کشا گولیاں تک کھاتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ قبر کے امتحان کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ دنیاوی امتحان کے لیے بعض اوقات امکانی سوالات معلوم ہوتے ہیں، لیکن نقالی پھر بھی جرم ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے کہ نقل نہیں کر سکتے، پھر بھی امکانی سوالات پر ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے، اور آخرت کے امتحان کے لیے امکانی ہی نہیں یقینی سوالات بتا دیے گئے۔ دنیاوی امتحان میں نقل کرنا جرم تھا،
اور آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نقل کرنا شرط ہے، نمونہ بھی موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم پھر بھی نقل کر کے بھی کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کی جتنی نقل کوئی عمدہ کرے گا اتنا ہی اسے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل ہوگی۔ ہاں، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی؟ کہے سب چھوڑیے فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ۔ خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر کی تیاری کوئی اس حدیث سے سمجھے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا اے میرے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو۔ مگر افسوس ہم کوئی تیاری نہیں کر پا رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً قطعاً جنتی ہے، مالک جنت ہے اللہ کی عطا سے، جنہیں چاہیں گے جنت میں داخل فرما دیں گے اپنے غلاموں میں سے۔ مگر رو رہے ہیں، وہ اتنا رو رہے ہیں کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو۔ اور ان سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اور صحابہ کرام ہر صحابی جنتی ہے، عادل ہے، جنتی ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ قبر میں مجھے کو تنہا لٹا کر چل دیے آئے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اندھیری قبر کا دل سے نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں
नाराज़ हो गया या रब निकल پھر بھی نہیں چاہتی گناہوں کی خدایا عادت پروا مولا گناہوں خدایا عادت فرما مولا گناہوں نے مجھے آئے
گناہوں نے مجھے نہیں چھوڑا کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا اور گناہ کرتے ہوئے گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو کیا کروں گا بنے گا حال میرا کیا کرم فرما کرم مولا بنے گا حال میرا کیا کرم فرما توڑی اسیا نے دبایا نفس و شیطان نے کمر توڑی اسیا نے دبایا حشر میں رسوا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا حرم مولا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا حرم مولا گناہوں کی نوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر رہا ثابت قدم مولا حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر قبر میں جانے والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر روزانہ 5 مرتبہ
پکارتی ہے اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میرے پیٹ پر ہنستا ہے جلدی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب میرے اندر غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ ہاں اگر وہ مردہ نیک ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا رہا ہو تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفی، اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی چمکا دے نصیب بد نصیبہ، اے شمع جمال مصطفی آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول جلدی جلدی اپنے گناہوں سے ہم سبھی کو توبہ کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سب گواہ رہیے میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کہیے کہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے مولا ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اپنے گناہوں سے، اگرچہ توبہ کرنا نہیں آتا مگر تو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ جن کو توبہ کرنے کا سلیقہ آتا ہے انہی کا صدقہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اور اے اللہ اب ہمارا کوئی قدم تیری نافرمانی کی طرف نہ اٹھے۔ مولا ہم گناہوں سے باز آئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اے اللہ اب رمضان المبارک کا کوئی روزہ ہم ترک نہیں کریں گے۔ اے اللہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، ہم گانے باجے نہیں سنیں گے، بد نگاہی سے بچتے رہیں گے، غیبت چغلی سے بچتے رہیں گے، جھوٹ اور والدین کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، ہمیں تو ثابت قدمی نصیب کر دے، استقامت کی بھیک دے دے۔ آج مانگنے والے کو جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، ہمیں استقامت کی بھیک دے دے۔ اے اللہ بس ہم بندے بننا چاہتے ہیں، ہم گندے ہیں اور نیک بندے بننا چاہتے ہیں، مولا نیک بنا دے، نیک بندہ بنا دے، اچھا بندہ بنا دے، ستھرا بندہ بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان کی آمد ہے، کمر باندھ لیجئے استقبال کے لیے۔ اگر زندگی رہی تو یہ فائنل ڈیسیزن لے لیجئے کہ نہ کوئی تراویح چھوٹے نہ روزہ، اور کوئی نماز بھی نہ چھوٹے، بلکہ فرض نمازیں تو ابھی سے وہ تو طے ہو گیا، وہ پہلے سے ہی طے ہے، نماز تو فرض ہے ہی ہے۔ تو جو نہیں پڑھتے تھے میں امید کروں کہ انہوں نے بھی طے کر لیا، جو سستی کرتے تھے انہوں نے بھی طے کر لیا کہ اب انشاءاللہ کوئی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور رمضان کے روزے کے بھی ہم نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ بلا اجازت شرعی ایک روزہ بھی اب ہمارا نہیں چھوٹے گا، انشاءاللہ ہماری کوتاہی سے نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی پوری دیں۔ حج فرض ہو گیا بلا وجہ تاخیر نہ کریں، حج ادا کریں جس پر فرض ہو گیا۔ شرائط پائے جانے کی صورت میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو وہ بھی اس نے ادا کرنا ہے، اور جلدی کر لیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ مدنی انعامات کے نیک بنانے کا نسخہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ نمازوں پر استقامت ملے گی، نیکیوں پر استقامت ملے گی انشاءاللہ۔ ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جذبہ رینیو ہوتا رہے گا، بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی بھی پکی نیت کریں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ادھر ہی پڑے رہیں، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ مدنی ماحول میں انشاءاللہ بہت بچت ہوگی گناہوں سے، اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جام بھر بھر کر پینے کے لیے ملیں گے انشاءاللہ اس مدنی ماحول میں، اور کہیں نہ جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کہیں نہیں جائیں، اب اسی میں پڑے رہیں۔ اب دیکھو رمضان شریف آ رہا ہے، میں پہلے سے خبردار کر دوں کہ اسلام کی آڑ میں، اسلام سکھانے کی آڑ میں آپ کو وہ لوگ اسلام سکھانے کے لیے مختلف چینلز پر آئیں گے کہ جن کو شاید اسلام کی ڈیفینیشن بھی نہ پتا ہو۔ اب جیسے فلم ایکٹر آئیں گے، گویے آئیں گے، گلوکار آئیں گے، یہ آپ کو اسلام سکھائیں گے، کھلاڑی آئیں گے، یہ آپ کو اسلام سکھائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، ان کو اسلام کے ارکان بھی شاید ہی پتا ہوں۔ واقعی میں سچ کہوں، پیسوں بولے چھے مال پھینکتے ہیں، اور طرح طرح کے مطلب فنکار جو ہے نا رمضان میں بس یہ بیٹھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو صحیح بات ہے کہ مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، اور اسلام کیسے سکھایا جاتا ہے۔ جب خود نہیں سیکھا دوسروں کو کیسے سکھائے گا؟ جس نے اسلام سیکھا کیا وہ گلوکار ہوگا؟ کیا گویہ ہوگا؟ کیا وہ بھنگڑا ڈالنے والا ہوگا؟ کیا وہ کرکٹ کھیلے گا؟ کیا وہ فٹ بال اور ہاکیاں کھیلے گا؟ کیا وہ داڑھی منڈائے گا؟ جو اسلام کو صحیح معنوں میں جانتا ہوگا دوسروں کو سکھائے گا؟ کیا وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ دانت نکال کر ہنستا ہوگا؟ اسلام سکھائے گا؟ یہ بے پردہ عورتوں کو برابر میں بٹھا کر اور نظر بازیاں کرتے ہوئے کیا کوئی اسلام سکھا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، جو ایسا کرتا ہے، میں سب کو نہیں بولتا، تو بہرحال یہ کہ جو کرتا ہے وہ خود اپنے ضمیر پر سوچے، پیسوں کے پیچھے مت پڑو، روزی اللہ دینے والا ہے، کیوں خود بھی برباد ہوتے اور دوسروں کو برباد کرتے ہو؟ مہربانی کرو تو ایسا نہ کریں۔ تو رمضان ٹرانسمیشن جو بھی چلا ہے وہ صرف عاشقان رسول علماء کے ذریعے چلا ہے، بے پردہ عورتوں کو اور بس طرح طرح کے مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کریں۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو سمجھتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے، میں مطلب مجھے ناراض ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے اب سوشل میڈیا میں میرے بارے میں کچھ بولیں گے بھی، میں ہو سکتا ہے جواب بھی نہیں دوں، میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے جو بولنا تھا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا، میں امت کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں، آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں۔ پیسوں کی خاطر اسلام کا نقشہ نہ بگاڑا جائے، صرف علماء اہل سنت سے اسلام سیکھا جائے، جو خود اسلام کو جانتے ہوتے ہیں وہی ہمیں سکھائیں گے۔ مدنی چینل کے ساتھ رہیں۔ آپ بولے دیکھیں یہ اپنے مطلب کی بات کی، میں تو مطلب کی بات تو جب سے بیٹھا ہوں کیے جا رہا ہوں، مطلب ہی کی تو بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی آخرت عزیز ہے۔ مدنی چینل سے الحمدللہ آج تک 1 روپیہ بھی میں نے نہیں لیا، الحمدللہ آج تک نہیں لیا، اور یہ طے انشاءاللہ نیت ہے میری آخری سانس تک نہیں لوں گا۔ میرا ذاتی مفاد تھوڑی ہے، ہم تو ویسے ایڈ بھی نہیں لیتے، آپ کے سامنے ہی ہے، نہ عورت دکھاتے ہیں نہ میوزک سناتے ہیں مدنی چینل پر،
جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم تو سب کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، جو بھی غلط کرتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے مدنی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنا، آپ نہیں دیکھیں گے مدنی چینل میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا بھلا ہوگا، آپ کو 112 مرتبہ آپ کا نفع محسوس ہو، آخرت بنتی محسوس ہو تو مدنی چینل دیکھیے۔ آپ نہیں بھی دیکھیں گے تو ہماری کون سی میری کون سی تنخواہ جو کٹ جائے گی، یا ہم کو دعوت اسلامی والوں کو کیا آمدنی ہے اس سے جو یہ آمدنی میں فرق پڑ جائے گا؟ تو اس لیے میں آپ کی اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ یاد رکھیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ العاقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میری بات دل میں اتر جائے، میں واللہ باللہ تاللہ میں آخرت کے تصور سے ہی یہ باتیں کر رہا ہوں، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے میں نہیں کر رہا۔ اگر اپنی دنیا ہی سنوارنی ہوتی میں کسی سے کیوں بگاڑتا؟ مجھے پتا ہے کہ اس طرح کہنے سے لاکھوں سے بگڑتی ہوتی ہے، شاید ہو سکتا ہے حاضرین ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گی، بہت سو کی بگڑتی ہے، بہت سو کی گھومتی ہے، کیونکہ کسی کے بھی منہ سے نوالا چھینیں گے، چاہے وہ سور کی بوٹی ہو یا شراب کا جام ہو، ہم کسی کے منہ پہ جاتے ہوئے چھینیں گے، اس کو اچھا تو نہیں لگے گا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ نہ کسی کو میں شرابی کہہ رہا ہوں، نہ سور کا گوشت کھانے والا کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ میں ایک بات بول رہا ہوں کہ یہاں تک بھی جا کر ہم کسی سے یہ چھینیں گے، اس کو برا تو لگے گا۔ تو کسی برا کام کرنے والے کو یا غلط راہ پر چلنے والے کو ہم کہیں گے نا کہ آپ ایسا نہیں کریں، یہ غلط ہے، تو اس کو ذرا برا تو عام طور پر لگتا ہے، تو یوں کئی دشمن بن جاتے ہوں گے میرے، معافی مشکل، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہے نا، تو بس پھر کیا چاہیے۔ وہ ہے نا دنیا کے سبھی رشتے جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، جب دامن احمد سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔